اب کہتے ہیں ٹکے میں اکٹھے کرتا ہوں، کتابیں میں لے کے دوں گا، بستہ میں دیتا ہوں، تم اپنا بچہ دے دو۔ ہمارے جد امجد حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو علم کی طرف توجہ دی۔ ہر مسلمان کے گھر میں آپ جا کے دستک دیتے، دروازہ پہ آتے، جی پیر صاحب فرمائیں کیا بات ہے؟ آپ فرماتے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے سکول بھیجو۔ تو وہ کہتے جی ہمارے پاس وہ سرکاری سکولوں کی جو فیس ہے ٹکا آدھا ٹکا وہ نہیں ہے، اس لیے ہم وہ بچوں کو نہیں بھیج سکتے۔ تو آپ کہتے ہیں ٹکے میں اکٹھے کرتا ہوں، کتابیں میں لے کے دوں گا، بستہ میں دیتا ہوں، تم اپنا بچہ دے دو۔ تو اس انداز میں میرے دادا نے لوگوں میں علم کا شعور جو ہے وہ پیدا کرنے کی اس وقت کوشش کی۔ اس وقت ابتدا میں ایک چھوٹا سا پرائمری سکول بنایا گیا اور اس میں جو ہے وہ بچے آتے تھے جو شہر کے، وہ مفت پڑھتے تھے۔ ہمارے پورے منڈی بہاؤالدین میں ایک ہائی سکول تھا اور ایک بھیرا میں ہائی سکول تھا۔ تو اس حوالے سے اس شہر کو اسے تھی اہمیت حاصل تھی۔ یہاں کے جو لوگ تھے وہ موسٹلی ہندو تھے، 80% کاروبار ان کے پاس تھا، اور صرف وہ کاروبار ہی نہیں، پڑھے لکھے بھی تھے، سیاست میں ان کا رسوخ بھی تھا، اور وہ یہاں کانگریس کا ایک آپ سمجھے کہ یہ مرکز شہر تھا۔ اور 1932 میں یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب گاندھی نے یہاں کا جلسہ کیا کانگریس کا، تو قائد اعظم کی طرف سے ہمارے والد گرامی حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ کانگریس کے جلسے کے سوال اعتراض ان کے جواب آپ دیں۔ آپ کبھی گزریں یہاں، یہ پیلی کوٹھی نام سے وہ بہت بڑی جگہ تھی، وہاں جو تو یہ گاندھی لوگ اور جواہر لال نہرو، موتی لال نہرو، یہ لوگ وہاں کر کے عام کرتے تھے۔ سیاسی طور پہ ہمارا تعلق مسلم لیگ سے ہے۔ مسلمین قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم لیگ جو ہے اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ، اور پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے، میں نے جیسے آپ کو عرض بھی کیا کہ سن 1932 میں جب یہاں گاندھی کا جلسہ ہوا تو اس کے جواب میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ تو جوان آدمی ہے، اٹھ اور اس کا جواب دے، تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو گویا ہمیں ملک کے آغاز سے ہی، تحریک پاکستان کے آغاز سے ہی ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ محبت ہے۔ پھر ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسلم لیگ کے اس ضلع سرگودا کے آپ صدر تھے، اور پھر اس علاقے کی جو مسلم لیگ کی صدارت تھی وہ ہمارے بزرگوں کے پاس تھی۔ ہم اس کے صرف زبانی کلامی ہی اس کے حمایت کرنے والے نہیں تھے، ہم مالی طور پہ بھی، ہمارے ہاں وہ ایسی رسیدیں مل جاتی ہیں جس میں مسلم لیگ کو 500 روپیہ جو ہے وہ دیا گیا۔ اس وقت 500 روپیہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جو ہمارے لوگ ہیں ان کو گندم دی گئی، اور جب پاکستان بن گیا تو وہاں سے مہاجرین آئے تو ان کے لیے گھروں میں کھانے پینے کا بندوبست کرنا، کتنا عرصہ ہمارے یہاں یہ دیگیں چڑھتی رہی، اور ان بے سر و سامان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور اپنے ملک اور اپنی گھروں سے ہجرت کر کے اپنی عزتیں لٹا کے اپنی جوان بچیوں کو کنویں میں دھکیل کے اپنے معصوم بچوں کی گردنیں جو ہے وہ سانس جو ہے اس کو دبا کے وہ یہاں آئے، تو ان کی خدمت کرنا بھی یہ ہمارے خاندان کا وتیرہ رہا ہے۔ جب بھی پاکستان پہ بن پڑی ہے نا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو میری والدہ نے اپنے زیور، اپنی ہر چیزیں
گھر میں جو قیمتی بستر تھے، گھر میں جو قیمتی چارپائیاں تھیں، جو بیڈ تھے، وہ سارے کے سارے اس میں وہ ڈونیٹ کر دیے تھے کہ ملک سلامت ہے تو سب چیزیں پھر مل جائیں گی۔ اسی طرح جب یہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہوا اور وہاں سے برما کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آئے، تو بہت سارے لوگ یہاں کو ہمارے سکول جو ہیں ان میں ان کو قیام کروایا گیا۔ تو میں خود اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بھی اور گھر کی طرف سے دیگیں پکا کے کھانے کی وہاں لے جاتا تھا اور جا کر ان کی ہم خدمت کرتے تھے۔